رات خاصی بیت گئی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا تھا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہ پا سکتا تھا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی مجھ پر ایک خوف طاری ہو گیا اور سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی تو وہاں پر ایک بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں پر ایک بلب روشن تھا اور قبرستان کے قریب کی تمام چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس مزار سے چند قدم دور مجھے نصیر کھڑا دکھائی دیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ اس وقت نصیر یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ کیونکہ نصیر کا گھر تو قبرستان سے بہت دور تھا تو میرا خوف جاتا رہا اور میں نے ایک لمحہ بھی دیر کیے بغیر سائیکل کو درخت سے لگا کر رکھ دیا اور میں نصیر کی طرف لپکا۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن جب اس نے میری آواز سنی تو اس نے مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دیا، تو میں بھی اس کے پیچھے تیزی سے دوڑ پڑا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے نصیر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے پھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہے لگا رہی ہے۔ میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں ہی میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور ہر بار آنکھ کھلنے پر مجھے احساس ہوتا کہ میں نے کوئی ڈرا دینے والا خواب دیکھا ہے، اور اس بات سے مجھے دل کو بہت سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ مجھے قبرستان میں نصیر مل جاتا ہے اور میں ابھی اس سے بات ہی کرنے والا تھا کہ اچانک ایک سیاہ لباس میں ملبوس خطرناک سی ایک مخلوق اچانک سے وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور وہم ہوا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے، میں نے اسے بتایا۔ میری تمام باتیں سن کر مجھے نصیر نے جواب دیا کہ دیکھو، میرا مشورہ ہے کہ آئندہ اس طرح اکیلے قبرستان میں کبھی مت جانا، کیونکہ وہاں پر آسیب ہوتے ہیں جو کہ رشتہ داروں اور دوستوں کا روپ دھار کر انسانوں کو بے انتہا پریشان کرتے ہیں۔ نصیر کا یہ جواب سن کر مجھے بے انتہا حیرت ہوئی، کیونکہ نصیر کو تو میں نے کافی فاصلے سے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی، وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑتے جا رہے تھے اور اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے، وہ میری بات سن کر ہنس کر ٹال دیتا۔
ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہ پایا اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، نصیر ہی تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر، نصیر، ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں نے بے ساختہ اسے پکارا مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح جانے لگا جیسے اس نے میری آواز ہی نہ سنی ہو۔ میں نے اس کا کاندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا تو وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا۔ نصیر نے عجیب نظروں سے اور غصے بھرے لہجے میں مجھ سے کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے بامشکل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑ کر اس پر سوار ہوا اور تیز رفتار سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے کو بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت میں بہت خوف زدہ تھا اور جلدی سے جلدی گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر سکون کی نیند نہ سو سکا، بار بار آنکھ کھل جاتی۔ صبح بیدار ہوتے ہی مجھے اپنا جسم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، امی جان نے میرے بستر سے نہ اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مشکل سے بستر سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پاپے سے ناشتہ کیا۔ بخار کی گولی گھر میں ہی موجود تھی۔ کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا، البتہ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہ جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے نہیں آ رہا ہے۔ میں اس رات کے واقعے سے ویسے ہی خوف زدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے نصیر کو کس حالت میں قبرستان سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے لیکن نصیر کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کرنے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا۔ ایک دن سرے راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج نہیں آ رہا، خیریت تو ہے نا؟ نصیر بھائی کی تو 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں، دوائیوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو میں نے نثار سے کہا کہ لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا کہ واقعی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں نصیر کے کمرے میں گیا اور اس سے پوچھا کہ نصیر، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ میری بات سن کر نصیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے برا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ نصیر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم ضرور صحتیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ چند روز سے زیادہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے کہا، نصیر، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم سننا چاہتے ہو تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تم مجھ سے کہتے ہو نا شریف اچھا لڑکا نہیں تھا، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا، میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اس قبر میں گھسے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ میں دیکھوں
کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی برہنہ لاش پڑی تھی۔ لڑکی کے کفن کو شریف نے پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب وہ لڑکی کی لاش کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی کہ شریف ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد شریف قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا ہے۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لی اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر میں نے قبر کے اندر اتر گیا اور قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں ورنہ سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے بھی اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا۔ مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور رات ہو جانے پر مجھے قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات بھی شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا اور میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اتر گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی پکی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا کہ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی پہنچ جاتا۔ قبر سے جو کفن ملتا تھا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر جیسے ہی اس کی جانب بڑھا اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر آ گئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا لیکن اس عورت نے میرے پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ قبر سے باہر نکل جاؤں لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا نہ سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ وہ عورت زور زور سے کہکہے لگا کر بولی، جاتا کہاں ہے شیطان؟ میں نے التجا کی کہ مجھے معاف کر دو۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اب، تو میری حد میں آ چکا ہے۔ تیری جان تو اب میں تیری موت کے بعد ہی چھوڑوں گی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہے نا؟ بتا، وکیل احمد ہی ہے نا؟ تو میں نے چونک کر جواب دیا کہ ہاں وہ میرے دادا ہیں، لیکن تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ یہ بہت ہی پرانا قصہ ہے۔ میں تیرے دادا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ ایک دن اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ تیرے دادا اور اس کے دوست شراب میں دھت بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اکیلا دیکھ کر تیرا دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح لپکا، مجھے نوچتا رہا حتیٰ کہ میری سانس اکھڑنے لگی۔ تیرے دادا کو جب ہوش آیا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب وکیل احمد اور اس کے گھر والوں سے اس کا انتقام لوں گی، اور جب تو قبر میں اترا تو میری روح خوش ہو گئی، میری مراد پوری ہونے لگی۔ یہ قبر تو تازہ ہے، تو پھر تم اس میں کیسے آ گئی؟ روحوں کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں ہوتا، یہ صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن ہے وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور میں بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر رہ گیا اور مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ ہوش آنے پر میں قبر میں اکیلا پڑا تھا اور عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر کی طرف بھاگا۔
दूसरी रात ना चाहते हुए भी मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे, और कब्रिस्तान पहुंचकर मैं कब्र के अंदर उतर गया। कब्र में वो औरत मौजूद थी, उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैं घर वापस आ गया था। अब ये सिलसिला रोज शुरू हो गया था। मैं जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गया और हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। नसीर की ये सारी बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया इस सारे किस्से के बारे में। ये बात बताना चाहता था, लेकिन जब भी ये बात किसी को बताना चाहता था तो दिखाई न देने वाले हाथ मेरे गले को दबाना शुरू कर देते थे। मेरी सांस रुकना शुरू हो जाती थी। मेरे खामोश हो जाने पर गले पर हाथों का दबाव कम हो जाता। फिर मैंने बेहतर यही जाना कि ये राज किसी को भी ना बताऊं और खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं। तुम हैरान हो रहे हो कि मैंने तुम्हें पूरी तफसील बता दी, और अब वो हाथ मेरा गला नहीं दबा रहा। मैं इस कदर कमज़ोर हो चुका हूँ कि खुद से चल भी नहीं सकता। कब्र वाली औरत खुद यहाँ आती है। उसी ने मुझसे कहा कि मैं अपना राज तुम्हें बता दूं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बशीरा ने अपना इंतकाम ले लिया है। नसीर को देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे नसीर बहुत तवील सफ़र करके आया हो और थकन से हाँफ रहा हो। मैंने नसीर को दिलासा दिया कि नसीर, तुम हिम्मत ना हारो, इंशाअल्लाह तुम ज़रूर सेहतयाब हो जाओगे। मैं तुम मुझे झूठे दिलासे मत दो। जो मौलवी साहब मुझ पर दम करने आते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे घर वालों ने रूहानी इलाज करवाने में बहुत देर कर दी है। वो कोशिश कर रहे थे, करते रहे, लेकिन तबीयत बेहतर होने की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही। वो औरत भी कह रही है कि मैं एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं जी सकूंगा। और ये सब कहकर नसीर ज़ारो कतार रोने लग गया। मैंने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और उसे हौसला और दिलासे देकर चला आया। मुझे नसीर से मुलाकात किए हुए अभी एक हफ़्ता ही हुआ था कि नसीर के इंतकाल की खबर मुझे मिल गई। बशीरा ने अपना इंतकाम ले लिया था। बकौल बशीरा के कि ऐसे इंतकाम लेने पर इसकी रूह को चैन आ जाएगा। मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। ऐसा होने पर नसीर के ख़ानदान के लोग अब महफूज हो जाएंगे। अगर बशीरा की रूह को चैन ना आया तो फिर उसके ख़ानदान के मज़ीद लोग बशीरा के इंतकाम की भेंट चढ़ सकते हैं।